ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کر آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ رشتے میں لگتے بھتیجے کی شادی کے ولیمے کی تقریب سٹی ایریا سے باہر لگ بھگ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مارکی میں تھی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ عین وقت پر وہاں پہنچا۔ گھر میں چھوٹا بھائی ہمارے بار بار کہنے کے باوجود ساتھ نہیں آئے۔ ہم حال میں پہنچے تو اس کی کال آئی تو اسے کہا کہ سب تمہارا پوچھ رہے ہیں، آ ہی جاؤ۔ بولا وہ دوستوں کے ساتھ باہر ہی کھانا کھائے گا۔ خیر ہم وہاں سے جب فری ہوئے تو کچھ عزیزوں نے والدہ کو روک لیا اور مجھے کہا کہ آپ ٹھہر جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں، نہیں تو جیسے آپ کا موڈ ہو۔ میں نے گھر واپس ہی آنا مناسب سمجھا اور بھانجے کے ساتھ گھر کی طرف چلا۔ جب مجھے وہاں رکنے کا کہا جا رہا تھا، چھوٹے بھائی کا ٹیکسٹ ریسیو کیا کہ لائٹ نہیں ہے اور گھر میں کچھ عجیب ہی سین ہوا ہے۔ میں نے تفصیل پوچھی تو کہنے لگا، ابھی میں خود کو کمرے میں ہی چھپائے بیٹھا ہوں، باقی گھر کے ماحول سے یکسر بے پرواہ۔ جلدی آنے کی کوشش کرنا، مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا اور اندر ہی اندر ہنسی بھی آئی۔ میرے پہنچنے پر لائٹ آ چکی تھی اور وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے چائے بنانے کا کہا۔ اس نے پانی چولہے پر رکھتے ہی مجھے بتانا شروع کیا کہ لائٹ جب گئی تو وہ سیل فون پہ گیم کھیلنے میں لگ گیا۔ اس کمرے میں لیٹا ہوا تھا، دوسرا کمرہ اس کے بائیں طرف تھا۔ دوسرے کمرے میں سے کوئی گزر کے کچن کی طرف گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ چارجنگ لائٹ کی روشنی ڈاؤن ہوئی ہوگی، مگر نہیں۔ جہاں یہ لیٹا تھا اس نے کمرے کے دروازے پہ نظریں جمائے ہاتھ میں فون پکڑے کچن والے پلر کی طرف مسلسل دیکھنا شروع کیا اور سیل فون پر بھی 1-2 بار گیم کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی، مگر ذہن ہٹ چکا تھا۔ اتنے میں سے اسی کچن کے پلر کی اوٹ میں ایک 5-6 سال کا نہایت خوبصورت بچہ کھڑا اپنی طرف بلاتا نظر آیا۔ جب اس بچے نے دوسری بار اسے بلایا تو اس نے سیل فون سائیڈ پر رکھا اور اتنا ہی کہہ سکا، نہیں تم کون ہو؟ بچہ ہنسا اور پھر اسے اپنی طرف بلایا، مگر یہ وہاں سے نہیں اٹھا اور بچے کو واپس کمرے میں جاتے بھی دیکھا۔ اسی وقت اس نے مجھے ٹیکسٹ کیا۔ میں نے جب گھر جانا تھا تبھی جانا تھا۔ جب اس نے پوری بات بتائی، اس وقت ہم دونوں کپ ہاتھوں میں لیے امی کا ویٹ کر رہے تھے۔ انہیں بھی دیر ہو گئی۔ کال کی تو انہوں نے کہا وہ رستے میں ہے۔ میں نے چائے پی کر بھائی کو اس بچے کے بالوں کی رنگت، اس کے نین نقش چہرے کے خد و خال بتائے تو وہ اچھل کر بڑی ساری ہاں جی کرنے لگا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں دبی دبی ہنسی لیے اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ جب امی گھر پہنچی تو میں نے امی سے کہا کہ علی کی بات سنیں۔ اس نے نئے سرے سے ساری بات دہرائی تو امی کا ریاکٹ بھی وہی تھا۔ تب اسے میں نے صرف اتنا کہا کہ ترکی کے ڈرامے میرا سلطان میں حورم سلطان کا جو پہلا بچہ بچپن میں دکھاتے ہیں وہی نا؟ امی نے جیسے بیزاری سے کہا، وہی تو۔ تب سے اب تک علی کے ذہن میں یہی سوال چوکڑی مارے بیٹھا ہے کہ آپ کا اس سے کیا واسطہ، اس کا ہمارے گھر میں رہنے کا کیا مطلب؟ مگر ہم اسے لال کے بتا نہیں سکتے کہ اس نے ابھی تک صرف وہ سنہری گھنگریالی بالوں، نیلی آنکھوں والی گوری رنگت کا بچہ ہی دیکھا ہے، جبکہ اس کی پوری فیملی اس گھر میں بسیرا کیے ہوئی ہے۔ اس بات کا میری امی کو معلوم ہے اور میرے والد اور پردادا دادا سب اس بارے میں ساری تفصیل جانتے ہیں، کیونکہ وہ جو یہاں پر رہتی ہیں روحیں، ان کی وفات اسی گھر میں ہوئی تھی اور کسی نے انہیں قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اسی گھر میں ہمارے ساتھ رہتی تھیں، جو گاہے بگاہے اپنی موجودگی کا ہمیں ثبوت دیتی ہی رہتی تھی۔